أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صلوات علی محمد وعلی سورہ مبارکہ حجرات کی یہ آیت کریمہ ہے جسے آج کی تقریر کا عنوان قرار دیا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ حجرات کو مفسرین نے ایک اور نام دیا ہے اور نام ہے سورہ اخلاق۔ آپ قرآن مجید میں جب اس سورہ کو تلاش کریں گے تو سورہ حجرات کے نام سے ہے، لیکن جب آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے، تفسیر کی کتابیں پڑھیں گے، تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو علماء نے اس سورہ کو سورہ اخلاق کے نام سے بھی لکھا ہے۔ سورہ اخلاق بھی اس سورہ کو کہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سورہ میں پروردگار عالم نے اخلاقیات کی تعلیم دی کہ جن اخلاقیات کا جاننا اور اسے اپنے کو آراستہ کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ سورہ مبارکہ اخلاق کا مطالعہ کرے، سورہ مبارکہ حجرات کا مطالعہ کرے اور جو بھی تعلیمات پروردگار عالم نے اس سورہ میں بیان کی ہیں ان تعلیمات سے اپنے کو آراستہ کرے تاکہ واقعی وہ مسلمان کہے جانے کے قابل ہو جائے، واقعی وہ ایک انسان کہے جانے کے لائق ہو جائے۔ اس لیے کہ انسان اس وقت تک انسان نہیں کہا جا سکتا جب تک وہ صاحب اخلاق، جب تک وہ صاحب کردار۔ اسلام کے آنے کا مقصد یہی ہے، پیغمبروں کے آنے کا مقصد یہی ہے۔ خود حضور سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں تاکہ لوگوں کو بلند اخلاق کی تعلیم، یعنی حضور سرور کائنات نے اپنی بعثت کا مقصد جو بیان کیا ہے وہ بلند اخلاق سے لوگوں کو روشناس کرانا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اخلاق اتنا اہم ہے کہ اگر انسان اپنے کو اخلاق سے آراستہ نہ کرے تو اس نے گویا دین کو نہیں پہچانا، اس نے شریعت کو نہیں پہچانا، اس نے تعلیمات اسلام کو نہیں پہچانا۔ نبی کی بعثت کا مقصد ہے صاحب اخلاق۔ قرآن مجید نے اسی لیے تزکیہ نفس کی بات کی ہے۔ پیغمبر کو ہم نے بھیجا ہے، یہ آیات الہی کی تلاوت کریں گے، تمہارے سامنے قرآن پڑھ کر سنائیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے نفسوں کو پاکیزہ بنائیں گے۔ یعنی یہ قرآن کی تلاوت کیوں کی جائے؟ قرآن کی تلاوت اس لیے کی جائے تاکہ نفس کو پاکیزہ بنایا جائے۔
قرآن کی تلاوت اس لیے کی جائے تاکہ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے تاکہ اس کے اوپر عمل کیا جائے اور ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو۔ واقعی اخلاقیات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ سورہ مبارکہ حجرات میں پروردگار عالم نے یہی بیان کیا ہے کہ ایک طرف انسان اپنے خدا سے رابطے کو مضبوط رکھے اور دوسری طرف بندگان خدا سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھے، یعنی خدا سے بھی رابطہ نہ ٹوٹنے پائے، بندگان خدا سے بھی رابطہ نہ ٹوٹے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان ایسا اللہ والا اپنے کو بنائے کہ بس سماج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا وہ اللہ والا بننے کی کوشش کرے اور سمجھے کہ ہم زاہد ہیں، ہم متقی ہیں، ہم روزے دار ہیں، بس صرف ہم اللہ سے سروکار رکھتے ہیں، اللہ سے رابطہ رکھتے ہیں اور سماج کی طرف وہ مڑ کر نہیں دیکھتا ہے، آنکھیں بند کر لی ہیں، سماج سے اپنے کو الگ کر لیا ہے۔ سرکار دو عالم نے اعلان فرمایا لیسا منا من ترک الدین للدنیا، وہ مسلمان نہیں ہے جو دین کو چھوڑ دے دنیا کے لیے، اور وہ بھی مسلمان نہیں ہے جو دنیا کو چھوڑ دے دین کے لیے۔ یعنی مسلمان وہی ہے جو خدا کو بھی نگاہ میں رکھے اور بندگان خدا کو بھی نگاہ میں رکھے، اس کا رابطہ نہ پروردگار سے ٹوٹنے پائے نہ بندگان خدا سے ٹوٹنے پائے، جو اس سماج کی اور اس معاشرے کی ایک فرد ہے۔ لہذا عزیزو، ہماری زندگی میں اخلاقیات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اس وقت ہمارا روزہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہوگا اور واقعی ہم روزے دار ہوں گے جب ہمارے وجود میں تقویٰ پیدا ہو جائے، ہم اپنے کو پاکیزہ نفس بنا لے، ہم اپنے کو اخلاقیات سے آراستہ کر لے، تب ہم کو واقعی ایک مسلمان کہا جائے گا، ہم کو واقعی ایک روزہ دار کہا جائے گا، ہم کو واقعی ایک انسان کہا جائے گا۔ ایک ضرب المثل ہے، کہاوت ہے فارسی زبان میں، ملا شدن آسان است، آدم شدن مشکل است۔ ملا بن جانا، عالم بن جانا یہ بہت آسان ہے، ڈاکٹر بن جانا، انجینئر بن جانا یہ آسان ہے، ملا بن جانا آسان ہے، لیکن انسان بننا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ انسان کب بنے گا؟ انسان کو واقعی انسان کب کہا جائے گا؟ جب وہ اپنے کو اخلاقیات سے آراستہ کر لے، وہ اخلاقیات جن کی تعلیم قرآن مجید نے دی ہے، جن کی تعلیم پیغمبر خدا نے دی ہے، جن کی تعلیم اہل بیت اطہار نے، اپنے کو ان اخلاقیات سے آراستہ کر لے۔ آج سے تقریباً 700 سال پہلے ایک شاعر اور ایک حکیم گزرے ہیں، ان کا نام ہے مولانا رومی۔ مولانا رومی کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی ایک مشہور کتاب ہے مثنوی۔ مولانا روم ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کل رات، آج سے 700 برس پہلے یہ مولانا گزرے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ کل رات، یعنی 700 سال پہلے انہوں نے واقعہ نقل کیا کہ میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے شہر میں دیکھا ایک بزرگ ہے جو چراغ لیے ہوئے کچھ تلاش کر رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر ڈھونڈتے ہیں، کبھی ادھر ڈھونڈتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوا، میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ اس رات کی تاریکی میں چراغ لیے ہوئے کیا تلاش کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں انسان تلاش کر رہا ہوں، چوپایوں کے درمیان رہتے رہتے، درندوں کے درمیان رہتے رہتے، جانوروں کے درمیان رہتے رہتے میں عاجز آ گیا ہوں، میں پریشان ہو گیا ہوں، اب میں انسان تلاش کر رہا ہوں کہ مجھے شاید کوئی انسان مل جائے، میں اس کے ساتھ نشست و برخاست کروں، میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں مولانا کہتے ہیں کہ مجھے اس کے جواب کے اوپر تعجب ہوا۔ میں نے کہا کہ آپ اب اپنی عمر کی آخری منزلوں کے اوپر ہیں، آپ ایک ضعیف العمر انسان ہیں، ابھی تک جب آپ کو انسان نہیں ملا تو اب آپ کیا انسان تلاش کر سکتے ہیں؟
انسان آپ کو اس زمانے میں نہیں مل سکتے. یہ ایک ایسا عنقہ ہے، یہ ایک ایسی مشکل چیز ہے کہ جس کا تلاش کرنا اب آسان نہیں ہے. آپ تلاش نہ کیجیے، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ کو اس دور میں انسان نہیں مل سکتے، اس لیے کہ مجھے بھی انسان کی تلاش ہے. تو اس ضعیف العمر انسان نے، اس بزرگ نے جواب دیا، کہا کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ انسان نہیں مل سکتے اس زمانے میں، انسان ملنا محال ہے، تو میری عادت یہ ہے کہ جو چیز مشکل سے ملتی ہے میں اسے ضرور تلاش کر کے رکھتا ہوں. عزیزو، یہ ایک سوال ہے جو آج سے 700 سال پہلے بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ آپ انسان تلاش کر رہے ہیں. انسان تلاش کرنا مشکل ہے، انسان کا ملنا مشکل ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کی دو قسم ہے. ایک قسم انسان کی وہ ہے جن کی شکل انسان جیسی ہے، جن کا چہرہ انسان جیسا ہے، جن کا ہاتھ انسان جیسا ہے، جن کا پیر انسان جیسا ہے، جن کا سر انسان جیسا ہے، لیکن در حقیقت وہ انسان نہیں ہے. اسی لیے کو امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ نے بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ فصورت و صورت و انسان، ان کی صورت جو ہے وہ انسان جیسی ہے، والقلب و قلب و حیوان، لیکن ان کے دل جو ہے وہ جانوروں جیسی ہے. انسان، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انسان کی بس ایک ہی قسم ہے، لیکن عزیزو جب ہم قرآن مجید کی تعلیمات کا جائزہ لیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی دو قسم ہے. ایک وہ ہیں جو بظاہر انسان کہے جاتے ہیں، لیکن ایک وہ ہیں جو واقعی انسان کہے جاتے ہیں، جنہیں اللہ نے مسلمان کہا ہے، جنہیں اللہ نے صاحب اخلاق کہا ہے، جنہیں اللہ نے انسان کہا ہے. ورنہ اگر انسان اپنے کو اخلاقیات سے الگ کر لے تو قرآن مجید کہتا ہے یہ جانور جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر. ہمیں ان اخلاقیات سے اپنے کو آراستہ کرنا ہے، ہمیں اپنے کو ان اخلاقیات سے سنوارنا ہے. اور جتنا صاحب اخلاق بنتے جائیں گے، جتنا صاحب کردار بنتے جائیں گے، اتنا ہی اللہ و رسول کی نگاہ میں، کی نگاہ میں محبوب بنتے چلے. یہ سورہ مبارکہ حجرات، اس کی آیت کہ میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی، اس کی ایک آیت جو بہت ہی مشہور ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. دیکھیے اخلاقی تعلیم ہے جو پروردگار عالم نے اس آیت میں دی ہے. کیا مانی؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض لوگ بعض کی غیبت نہ کریں. اللہ نے غیبت کو منع کیا، غیبت کی حرمت کا اعلان کیا ہے اس آیت میں. کیوں غیبت نہ کریں؟ غیبت نہ کرنے کا جو فلسفہ بیان کیا ہے، جو حکمت بیان کی ہے، کہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ گویا غیبت کرنا ایسا ہے کہ انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا. کیا انسان اس کو پسند کرے گا؟ یقیناً انسان اس کو پسند نہیں کرے گا. پروردگار نے کتنی حسین تشبیہ دی ہے. علماء نے بیان کیا کہ چونکہ یہ انسان جس کی غیبت کر رہا ہے، یہ اس کے پیٹھ پیچھے غیبت کر رہا ہے، وہ نگاہ کے سامنے موجود نہیں ہے، لہذا اس کو مردہ تصور کیا گیا. مردہ بھائی کا گوشت چونکہ سامنے نہیں ہے، آپ کے سامنے نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، اور اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے، پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے، لہذا اس کو مردہ سے تشبیہ دی گئی ہے. اور غیبت کی اس لیے جاتی ہے تاکہ اس کی شخصیت کو مجروح کیا جائے. غیبت کی اس لیے جاتی ہے تاکہ اس کی شخصیت کو گرایا جائے. تو کہا گویا یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا. کتنی زیادہ مذمت کی گئی ہے کہ قرآن مجید میں صریح حکم موجود ہے غیبت کے بارے میں کہ غیبت سے منع کیا گیا ہے. غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ اگر کسی مومن میں کوئی عیب پایا جاتا ہے، کوئی برائی پائی جاتی ہے، جس برائی کو خدا نے چھپایا ہے،
انسان اس برائی کو ظاہر کرے کہ اگر وہ سنے تو اسے برا لگے، اسی کا نام غیبت۔ اگر چھپی ہوئی برائیوں کو انسان ظاہر کرنے لگے، چھپے ہوئے عیوب کو انسان دوسرے کے بیان کرنے لگے، تو عزیزو اجتماع اور معاشرہ جو ہے اس کے اوپر سے اعتماد ختم ہو جائے گا، اس کے اوپر سے اعتبار ختم ہو جائے گا۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان کے اجتماعی روابط بھی مضبوط رکھے، ایک دوسرے کے اوپر انسان اعتماد کرتا رہے، ایک دوسرے کے اوپر انسان بھروسہ کرتا رہے۔ لہذا مسلمان وہ ہے جو برائیوں کو، دوسروں کے عیوب کو چھپاتا ہے، دوسرے کے عیوب کو ظاہر نہیں کرتا ہے۔ اصول کافی میں حدیث ہے، صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الغیبۃ تاکل الحسنات کما یاکل النار الحطب۔ فرمایا غیبت انسان کی نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے، ویسے ہی غیبت انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، انسان کی نیکیوں کو آگ لگا دیتی ہے، انسان کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے جس سے اسلام جو ہے وہ روک رہا ہے، جس سے اسلام جو ہے وہ منع کر رہا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ زبان جب چلے تو خیر کے لیے چلے، یہ اشارہ جب ہو تو نیک کام کے لیے ہو۔ غیبت کبھی زبان سے ہوتی ہے، کبھی اشارے سے ہوتی ہے، کبھی اعضاء و جوارح سے ہوتی ہے۔ اسلام نے ہر طرح کی برائی بیان کرنے سے منع کیا ہے تاکہ معاشرے کے اندر استحکام پیدا ہو، معاشرے کے اندر اعتماد پیدا ہو۔ چنانچہ روایت ہے سرکار دو عالم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک مقام پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے ایک شخص کا گزر ہوا۔ وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک آدمی اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ جو شخص جا رہا ہے میں اللہ کے لیے اس سے دشمنی رکھتا ہوں، اللہ کے لیے اس سے عداوت رکھتا ہوں۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اچھا خاصا بندے خدا ہے، جا رہا ہے، تم کہتے ہو کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں، اس کے دل میں اس کی طرف سے میرے دل میں عداوت پائی جاتی ہے، یہ تم نے کیسی بات کی ہے؟ تم نے ایک مسلمان کا دل دکھایا ہے، تم نے ایک مسلمان کی غیبت کی ہے۔ ہم جا کر ابھی اس شخص کو بتاتے ہیں کہ آخر تم کیوں اس کی برائی کر رہے ہو، کون سا عیب اس میں پایا جاتا ہے؟ کسی نے جا کے اس شخص سے کہہ دیا کہ فلاں آدمی تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا میں پیغمبر خدا سے جا کر اس شخص کی شکایت کروں گا، اس نے میری آبروریزی کی ہے، اس نے میری توہین کی ہے، اس نے میری غیبت۔ پیغمبر خدا کی خدمت میں آیا، اے اللہ کے رسول، فلاں شخص نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، میری توہین کی ہے۔ پیغمبر نے اسے بلوایا، اس سے پوچھا کہ تم نے اس شخص کی توہین کی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تم نے یہ کہا ہے کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں؟ اس نے کہا رسول اللہ میں نے کہا ہے۔ کیوں کہا ہے تم نے؟ کہا یا رسول اللہ میں اس کا پڑوسی ہوں، میں اس کا ہمسایہ ہوں، میں اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہو تم اس کو؟ کہا یا رسول اللہ میں اس کا پڑوسی ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ یہ صرف واجب نمازیں پڑھتا ہے، مستحبی نمازیں نہیں پڑھتا ہے۔ اچھا تو آپ کی دشمنی کا سبب یہ ہے، آپ کے دل میں عداوت اس لیے پائی جاتی ہے کہ یہ صرف واجب نمازیں پڑھتا ہے اور مستحبی نمازیں نہیں پڑھتا؟ کہا رسول اللہ
اس لیے میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ پیغمبر خدا اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے، کہا بھائی ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف تم واجب نمازیں پڑھتے ہو۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ میں واجب نمازیں پڑھتا ہوں، اول وقت نماز پڑھتا ہوں، صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہوں، صحیح طریقے سے رکوع کرتا ہوں، صحیح طریقے سے سجدہ کرتا ہوں، اگر ان کو واجب نماز کے بارے میں مجھ سے کوئی شکایت ہے تو یہ بیان فرمائے۔ پیغمبر نے اس سے پوچھا کیوں بھائی، یا اول وقت نماز پڑھتا ہے؟ ہاں رسول اللہ اول وقت نماز پڑھتا ہے۔ اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہے؟ کہا ہاں نماز تو بالکل صحیح پڑھتا ہے، رکوع بھی صحیح کرتا ہے، سجدہ بھی صحیح کرتا ہے، قیام بھی صحیح ہے، نماز صحیح پڑھتا ہے، لیکن صرف واجبات۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر ان کو میری واجب نماز کے بارے میں شکایت ہو تو انہیں حق ہے کہنے کا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ شخص وہ ہے کہ جو صرف ماہ رمضان کے واجب روزے رکھتا ہے، صرف واجب روزے رکھتا ہے۔ ارے واجب روزے ماہ رمضان کے تو اچھے لوگ بھی رکھتے ہیں اور برے لوگ بھی رکھتے ہیں، اس لیے میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ 11 مہینے گزر جاتے ہیں، مثلاً اب یہ میرے الفاظ ہیں، رجب کا مہینہ گزر جاتا ہے، شعبان کا مہینہ گزر جاتا ہے اور دوسرے مہینے گزر جاتے ہیں، اچھی اچھی تاریخیں آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شخص روزہ نہیں رکھتا، صرف ماہ رمضان کے واجب روزے رکھتا ہے۔ پیغمبر اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے، کہا بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم صرف ماہ رمضان کا روزہ رکھتے ہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ماہ رمضان کا روزہ پابندی کے ساتھ رکھتا ہوں، جو روزے اللہ نے مجھ پر واجب کیے ہیں اور میں صحیح طرح سے روزہ رکھتا ہوں، اچھی طرح سے روزہ رکھتا ہوں، میں روزے کا احترام کرتا ہوں، ماہ مبارک رمضان کا احترام کرتا ہوں۔ اگر ان کو واجب روزے کے بارے میں مجھ سے کوئی شکایت ہے تو یہ بیان کرے۔ اس نے کہا نہیں مجھے واجب روزوں کے بارے میں تو کوئی شکایت نہیں ہے۔ پھر کیوں نفرت کرتے ہو، کیوں ان کی عداوت تمہارے دل میں پائی جاتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ صرف واجب زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ ارے واجب زکوٰۃ جو ہے یہ تو اچھے لوگ بھی ادا کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو برے مسلمان ہیں وہ بھی واجب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جب اس کے سامنے کوئی سائل آتا ہے، کوئی سوال کرنے والا آتا ہے تو یہ اس کی حاجت کو پوری نہیں کرتا ہے، یہ سائل کو رد کر دیتا ہے، یہ صدقہ نہیں دیتا، یہ انفاق نہیں کرتا، یہ صرف واجب زکوٰۃ جو ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ اس لیے اس کی نفرت میرے دل میں پائی جاتی ہے اور میں اس سے نفرت کرتا ہوں، اس سے عداوت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے، کیوں بھائی کیا ان کا کہنا صحیح ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جو حقوق مجھ پر واجب ہے، جو زکوٰۃ مجھ پر واجب ہوئی ہے وہ میں ادا کرتا ہوں، اس میں میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا ہوں، کسی کا حق نہیں پامال کرتا ہوں۔ اگر انہیں میری واجب زکوٰۃ کے بارے میں کوئی شکایت ہے تو یہ بیان کریں۔ اس نے کہا نہیں مجھے واجب زکوٰۃ کے بارے میں کوئی شکایت نہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ پیغمبر خدا اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے جس نے اس کی غیبت کی تھی، جس نے اس کی برائی کی تھی۔ آپ نے فرمایا تم میرے سامنے سے چلے جاؤ، تم میرے سامنے سے چلے جاؤ، اس لیے کہ شاید یہ انسان تم سے بہتر ہو۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ پیغمبر خدا نے اس راستے کو بند کر دیا جس راستے کے ذریعے سے مومن کی توہین کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے سے مومن کی اہانت ہو سکتی ہے، جس کے ذریعے سے مومن کی توہین ہو سکتی ہے۔ اسلام نے اس راستے کو بند کر دیا۔ عزیزوں اپنے کو اس برائی سے بچایا، اس لیے کہ یہ اتنی بڑی برائی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کی بڑائی اور اس گناہ کی جو بڑائی ہے اس کا احساس لوگوں کو کم ہے یا نہیں۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں بیٹھے ہیں کار خیر کرنے کے لیے، بیٹھے ہیں مجلس سننے کے لیے، 4 آدمی ایک جگہ کے اوپر جمع ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ مقدس پروگرام ختم ہوا، اب جب لوگوں کی زبان چلی تو موضوع بنایا گیا شخصیتوں۔ اسلام بس اسی سے روکنا چاہتا ہے، اسلام اسی سے منع کرنا چاہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے دیکھو اگر تم مقدس مقام پر جمع ہوئے ہو، اگر تمہاری مجلس یہ اور تمہاری نشست جو ہے یہ مقدس بنی ہے تو اپنے اعمال کو خراب نہ کرو۔
اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ چنانچہ ہمارے علماء میں سے ایک بزرگ عالم دین ہیں جن کا نام ہے مرحوم شیخ بہائی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر میں آپ کے روضے میں مرحوم شیخ بہائی علی اللہ مقامہ کی قبر شریف ہے۔ بہت بڑے عالم تھے۔ ایک نشست میں ایک بڑی شخصیت کے گھر پر، ان کے دربار میں اور ان کے بزم میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں ذکر ہوا مرحوم شیخ بہائی کا۔ اور شیخ بہائی کا جب ذکر ہوا تو ایک صاحب جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ مرحوم شیخ بہائی کی تعریف کو برداشت نہ کر سکے، اور جو کچھ ان کے دل میں تھا برداشت نہ کر سکے اور ان کی برائی کرنے لگے، ان کی غیبت کرنے لگے۔ مرحوم شیخ اتنے بڑے عالم اور ان کی غیبت ایک بڑی شخصیت کے سامنے، تاکہ ان کو مثلا ان کی شخصیت کو مجروح کر دیا جائے۔ یہ خبر جناب شیخ بہائی تک پہنچ گئی کہ فلاں شخص جو بظاہر آپ سے محبت کرتا ہے، وہ اظہار کرتا ہے کہ میں آپ کو چاہتا ہوں، لیکن وہ آپ کی غیبت کر رہا تھا، اور ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایسے دربار میں بڑی شخصیت کے سامنے آپ کی برائی کو۔ مرحوم شیخ بہائی کو یہ خبر ملی۔ اب اس شخص کو جب معلوم ہوا کہ یہ خبر شیخ بہائی تک پہنچ گئی ہے، اب اس نے سوچا کہ ایک عالم، ایک شخصیت، ایک بزرگ عالم کے سامنے، ان کے درمیان تو میں بہت اچھا تھا، اب وہ جب انہوں نے سنا ہوگا کہ میں نے ان کی غیبت کی ہے، میں نے ان کی برائی کی ہے، تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ عاقبت بھی میری خراب ہو گئی، اور یہ بھی مجھ سے ناراض ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان سے معافی مانگ لی جائے۔ اچھا، یہ بھی بہت اچھا کام ہے کہ انسان اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ انہوں نے شیخ بہائی کی خدمت میں ایک خط کا، میں سامنے تو نہیں آؤں گا، ایک خط لکھا شیخ بہائی کو۔ اس میں انہوں نے معافی بھی مانگی اور بیان کیا کہ فلاں جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی ہم نے غیبت کی ہے، آپ کی ہم نے برائی کی ہے، آپ مجھے معاف کر، مجھ سے غلطی۔ شیخ بہائی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو جواب لکھا اس خط کا، اس میں تحریر کیا، کہا کہ آپ کا بہت احسان ہے کہ آپ نے مجھے وہ ہدیہ دیا ہے، وہ گفٹ بھیجا ہے جو روز قیامت میرے نامہ اعمال کو بھاری کر دے گا، میری نیکیوں میں جو اضافہ کر دے گا، اس لیے کہ میں نے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث دیکھی ہے جس میں پیغمبر خدا نے بیان فرمایا کہ روز قیامت جب انسانوں کو محشور کیا جائے گا اور اعمال تولے جائیں گے تو ایک شخص وہ ہوگا یا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی نیکیوں کا پلہ جو ہے وہ ہلکا ہے، لیکن گناہ کا پلہ جو ہے وہ بھاری ہے۔ حساب و کتاب ہو رہا ہے، نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں، اتنے میں ایک ورق جس کے اوپر نیکیاں لکھی ہوں گی وہ لا کر اس پلے میں رکھ دیا جائے گا، جو حسنات کا پلڑا ہوگا، جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا، اور اس سے نیکیاں اس کی زیادہ ہو جائیں گی تو وہ شخص خوش ہو جائے گا، مگر کہے گا پروردگار یہ نیکیاں جو میرے نامہ اعمال میں ابھی رکھی گئی ہیں یہ تو میرے اعمال نہیں ہیں، یہ کام تو میں نے نہیں کیے تھے، افسوس یہ نیکیاں میں نے نہیں کی تھی، یہ اچھائیاں اور یہ کار خیر میں نے نہیں کیے تھے، پروردگار یہ نیکیاں میری نہیں ہیں۔ آواز قدرت آئی کہ تمہاری نیکیاں نہیں ہے، مگر یہ نیکیاں اس شخص کی ہیں جس نے تمہاری غیبت کی تھی، جس نے تمہاری برائی کی تھی، تمہاری توہین کی تھی، اس کے نامہ اعمال سے ہم نے ان نیکیوں کو نکال کر تمہارے نامہ اعمال میں رکھ دیا۔ شیخ بھائی نے لکھا کہ ہم تو تمہارا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ تم نے ہمارے نامہ اعمال کو بھاری کر دیا، ہمارے نیکیوں کے ترازو کے پلڑے کو بھاری کر دیا، اپنی نیکیوں کے ذریعے سے تم نے تو مجھے گفٹ دیا ہے،
تم نے مجھے ہدیہ دیا ہے، ہم تو تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ بھائی نے کہا کہ تم نے معافی مانگی ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں تمہیں عفو کرتا ہوں، میں اپنے دل میں کوئی تمہاری طرف سے عداوت نہیں رکھتا ہوں، اس لیے کہ یہ جو عمر بچی ہے میں اسے کار خیر میں صرف کرنا چاہتا ہوں، دشمنی اور عداوت میں صرف نہیں کرنا۔ عزیزو، انہی اخلاقیات کو ہمیں پہچاننا ہے۔ یہ روزہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کر دے، یہ قرآن کی تلاوت ہمارے اندر پاکیزگی پیدا کر دے، یہ تعلیمات اسلام ہمیں پاکیزہ نفس بنا دے، تاکہ واقعی انسان کامیاب رہ جانے کے لائق، تاکہ واقعی انسان کامیاب ہو جائے۔ کتنا آسان ہے عزیزو اس دور میں، اس زمانے میں، جب ہر طرف قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، جب نمازوں کی آواز آ رہی ہے، عبادت اور بندگی کی آواز آ رہی ہے، خدا کا پیغام سنایا جا رہا ہے، کتنا آسان ہے پرسکون ماحول میں گھر کے اندر بیٹھ کر اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا۔ لیکن ذرا سوچے، کربلا والوں کے دل سے پوچھیں، آل محمد کے دل سے پوچھیں، انہوں نے ان تعلیمات کو کیسے بچایا ہے، کتنی قربانیاں پیش کی ہیں، تب یہ تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں۔ کون تصور کر سکتا ہے، کون سوچ سکتا ہے عزادارو، 3 دن کی بھوک کو برداشت کرنا، 3 دن کی پیاس کو برداشت کرنا، تیر و تلوار کے زخم کو کھانا، دل کے ٹکڑوں کو راہ خدا میں قربان کر دینا، گود کے بالوں کو راہ خدا میں قربان کر دینا، اصحاب اور اعزاء کو، اپنے دوستوں کو راہ خدا میں قربان کر دینا، کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اسی لیے مورخ کربلا کہتا ہے، ہم نے دیکھا جب حسین حبیب کے لاشیں سے اٹھے ہیں تو حسین کے چہرے کے اوپر شکستگی کے آثار نمودار ہو گئے، حسین کے چہرے کے اوپر شکستگی کے آثار نمودار ہو گئے، حسین کے چہرے پر اداسی چھا گئی، اس لیے کہ میرا بچپن کا دوست مارا گیا۔ عزادارو، آسان بات نہیں ہے۔ سوچئے جب دوست کے جنازے سے اٹھے تو حسین کے چہرے پر اداسی چھا گئی، اور جب جوان بیٹے علی اکبر کے لاشے سے اٹھے تو حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آواز دیتے ہیں، بیٹا علی اکبر، اب تمہاری شہادت کے بعد مجھے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اور جب ابوالفضل عباس نے فرات کے کنارے سے سلام میں آخر کیا تو آواز دیے، بھیا اللہ کا سلا ظہری، اے عباس تمہارے مرنے سے میری قبر ٹوٹ گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق فاطمہ بابی خالقہ فریحہ، یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے، یہ ذکر لوگ سن رہے ہیں، خدایا ان سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں پورا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کی گزارش کی، تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کو ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یا اللہ تبات عالیات کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک کو سرنگوں فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع